حضرات فیصلے آپ کے سامنے ہیں، ولیوں کے سر پہ کوئی سینگ نہیں اگتے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ ولی کے سر کے اوپر کوئی آسمان سے تاج نہیں اترتے، وہ اسی زمین کی مٹی سے نکلنے والی کپاس کے دھاگے کی پگڑی باندھتے ہیں، یہی کی ٹوپی ہوتی ہے، یہی کا لباس ہوتا ہے، یہی کا کھاتے پیتے ہیں، لیکن یہ رب سے تعلق ہوتا ہے۔ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، اللہ رب العزت کا اس بات پہ شکریہ ادا کیا کریں اور جتنا ہو سکے اتنا کیا کریں کہ مالک الملک نے 8 ارب کی آبادی کے اندر میں سے آپ کو اور مجھے ان 2 لاکھ میں سے بنایا ہے کہ جن کا اللہ پر ایمان اور یقین ہے۔ اگر بات پیسے کی ہوتی، دولت کی ہوتی، سرمایہ کی ہوتی، یا بہترین موسموں اور اچھے احوال کے ساتھ یہ نعمت ملتی تو اہل یورپ اس سے محروم نہ ہوتے۔ یہ مقدر کی، قسمت کی اور نصیبے کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اور مجھے ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ امت مسلمہ نے 6 میدانوں میں کبھی بھی مار نہیں کھائی، اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ میدان آج بھی ہمارے ہاتھ میں ہے۔ ان میں سے پہلا میدان اللہ کے ساتھ تعلق کا ہے۔ الحمدللہ کوئی بھی مسلم بچہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، جوان بوڑھا بزرگ، وہ لا الہ الا اللہ ضرور بولتا ہے، اور یہ وہ تعلق ہے کہ جس پہ وعدہ ہے کہ میں تمہیں جنت دوں گا۔ دوسرا تعلق ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کی طاقت کن کے ساتھ پوری دنیا میں اپنے کرشمے دکھا رہی ہے۔ جو کچھ ہے من جانب اللہ ہے، یہ آسمان، یہ زمین، یہ ہوائیں، یہ فضائیں، سب کچھ اللہ کے آرڈر پہ ہیں، مگر اس کے فرشتے، ملائکہ وہ مقرر ہیں جس کی جو ڈیوٹی ہے وہ نبھا رہا ہے، اور یہ ایمان بندے کا کبھی اسے گرنے نہیں دیتا۔ تیسری چیز الحمدللہ ہمارا ایمان ہے کہ ہم صاحب نصاب لوگ ہیں۔ پہلی امتوں کو جیسے رب نے کتابیں دی، مالک الملک نے ہمیں قرآن سے نوازا ہے، اپنے کلام سے نوازا ہے، اور ہمارا ایک سلیبس ہے، اور یہ سلیبس پوری ورلڈ میں، پوری دنیا میں الحمدللہ کوئی ملک ایسا نہیں ہے کہ جہاں کسی نہ کسی شکل میں پڑھا یا پڑھایا نہیں جا رہا۔ چوتھی چیز کہ ہم بے استاد نہیں ہیں، ہمارا استاذ ہے۔ اللہ نے ہر دور میں جو معلم خاص بنا کر کے بھیجا ہے وہ وقت کا پیمبر ہوتا ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں انما بعثت معلما، رب نے مجھے معلم بنا کے بھیجا ہے۔ سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا، جو دل سے دل جلاتے ہیں وہی استاذ ہوتے ہیں۔ اگر کبھی ملاقات کرنی ہو ایسے معلم سے کہ جس نے سب کچھ دل سے سکھایا اور پڑھایا ہو، تو ہادی و مرشد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ضرور ملیے، کبھی ملاقات کیجیے، سیرت پڑھیے۔ اور 5ویں ہماری مضبوطی، جس کی وجہ سے آج بھی اللہ کا شکر ہے ہم قائم ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ یہ دنیا امتحان ہے، نتیجے کا دن ہے، اور آخرت یقیناً آنی ہے۔ اس چیز نے ہمیں کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی شکل میں ڈرایا ہوتا ہے، اور یہ ڈر اتنا مقدس ہے کہ اللہ کا یہ اعلان ہے کہ جو بندہ میرے سے ڈر گیا اور کل قیامت کے دن میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، میں جنتیں وار دوں گا اس انسان کے اوپر۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یہ وعدہ ہے اللہ کا۔
اور چھٹی بڑی خوبصورت چیز جو آپ کو اور مجھے ملی ہوئی ہے کہ ہم کبھی بھی تقدیر کا بہانہ نہیں بناتے، کیونکہ مقدر بنانے والی اگر ماں ہوتی تو سارا شہر میں ماں سے اربوں کھربوں گنا زیادہ مہربان ہے، اس نے میرا مقدر غلط کیسے بنایا ہوگا؟ اسی لیے کہا سب اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، تجھے بندے پتہ ہی نہیں کہ میں نے تیرا مقدر کیسا بنایا ہے، لہٰذا تعریف کر، پاکیزگی بیان کر، شکر کر، شکوے نہ کر۔ اور دوسری چیز قسمت، سورہ الرحمن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بول بندے ایک چیز بتلا جو تجھے چاہیے ہو اور اس کائنات میں نہ ہو، وہ سب ہے۔ تیسری چیز نصیب ہے، اور اس نصیب کو اسلام کہتے ہیں یا کفر کہتے ہیں۔ یہ میں نے پوری تمہید ایمانیات پہ کیوں باندھی کہ جتنے بھی لوگوں نے مار کھائی ہے وہ نصیبے میں کھائی ہے، قسمت یا مقدر میں نہیں۔ نصیبے میں مار کیا ہے؟ اللہ نے اس جہان میں 8 ارب لوگوں کو موقع دیا ہے کہ یہ زندگی امانت ہے، تم اس سیارے کے لوگ نہیں، یہاں بھیجے گئے ہو۔ میں اگر ماں کے پیٹ میں تمہیں پال سکتا ہوں، سنبھال سکتا ہوں، تو پیدا ہونے کے بعد میرے خزانوں میں کمی یا طاقت میں کوئی مسئلہ بن گیا؟ نہیں۔ ان تشہد اللہ الہ الا اللہ، پریکٹیکل میں مارنا کھانا یہ نصیب ہے۔ پریکٹیکل کیا ہے کہ ساری دنیا مل کے بھی ایک گواہ ڈھونڈے مگر اسے گواہ نہ ملے کہ میں نے کبھی کسی مشکل میں اپنا سر کسی غیر کے در پہ رکھا ہو۔ حضرات، دنیا میں سب سے زیادہ مشکلیں محبوب پہ آئی ہیں علیہ الصلاۃ والسلام۔ لائیے ساری دنیا کے اسکالرز مل جائیے، ریسرچ کے کام شروع کر دیجئے، ساری دنیا کی لیبز میں چلے جائیے، کتابوں کا ورق جو ہے وہ گردانی ہے، ایک حوالہ بھی کبھی زندگی میں نہیں ملے گا کہ محبوب نے کبھی کسی مشکل میں رب کا در چھوڑ کے کہیں اور سر رکھا ہو۔ یہ تو حوالہ ہے، کانا اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، جب بھی مشکل آئی میرے محبوب رب کے گھر میں آ کے قیام پذیر ہو گئے، رکوع پذیر ہو گئے اور جھک گئے۔ یہ مثال تو ملے گی اگر ہم یہاں اپنے آپ کو آج بھی کھڑا کر لیں اور اس پریکٹیکل میں اپنا حاجت روا و مشکل کشا صرف اللہ کو مان لیں۔ اگر بدر کے 313 اس نے نہیں ہارنے دیے تھے تو ہار آج بھی ہماری نہیں ہے، جیت کل بھی ہماری تھی، جیت آج بھی ہماری ہے انشاءاللہ۔ محمد الرسول اللہ بائی نیم انت شہدہ، ساری دنیا بھی ایک گواہی ڈھونڈے تو کبھی بھی زندگی میں یہ دلیل نہ ملے کہ اس بندے نے مرضی کی ہے محبوب سے پوچھے بغیر چلایا۔ میں چھوٹی سی مثال دینا چاہتا ہوں۔ میں گھر میں گیا ہوں، اللہ نہ کرے میرے گھر میں کوئی مسئلہ ہے، میں نے غلط دیکھا ہے، اب میں غیرت میں آ کے قتل کر دوں؟ یہ میری اندر کی سوچ ہوگی۔ شریعت کہتی ہے نہیں، تو شوہر ہے، بیوی گھر چھوڑ کے گیا تھا، تو آیا ہے، کوئی غیر مرد ہے، آ کے محبوب سے سردار وقت ہے، چاہتا تو غیرت میں گردن اتار دیتا، مگر کلمہ پڑھا تھا تو پوچھنے آ گیا کہ محبوب یہ ہوا ہے، کیا کروں؟ کہا 4 گواہ لاؤ، نہیں تو 80 کوڑے کھانے کے لیے تیار ہو جاؤ، الا وحد فی ظہرک۔ کہنے لگا محبوب مجھے یہ بات بتائیں، بیوی میری ہو، میں گھر میں آیا ہوں اور غلط کام ہو رہا ہو، میں لوگوں کو 4 گواہ بنانے اور ڈھونڈنے کے لیے نکلوں گا؟ میں تو غیرت سے نہیں ڈوب مروں گا۔ دیکھیے نا بندے کی ایک عام اپنی کامن سوچ۔ اس بندے نے وہ بات کہہ دی، انہوں نے کہا اللہ کے رسول سے آپ بدستور یہ کہتے رہے، وہ یہ کہتا رہا، حتیٰ کہ آسمان سے آیت لیان اتر آئی کہ میاں بیوی کا میٹر اور ہے، لیان کیا جائے گا۔ اگر میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو میں کسی بھی جان کا قاتل نہیں بنوں گا، بھلے میں نے آنکھوں سے سب کچھ دیکھا ہے، معاملہ حکومت وقت کا ہے اور حکومت دیکھ رہی ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، حتیٰ کہ دونوں میں لیان ہوا، 5 قسمیں اٹھائیں، ایک دوسرے کو جھٹلایا، اللہ کی لعنت کی، اور پھر ایک وہ بھی وقت آیا اس طرح کے وقوعوں میں کہ بچہ جو تھا وہ اسی شخص پہ گیا جس شخص پر یہ الزام تھا کہ اس بندے نے یہ زنا کرا ہے، وہ بچہ بھی دیکھا گیا، ماں بھی زندہ رہی، حکومت وقت نے بھی نہیں مارا۔ کیا ہوا تھا؟
کیا یہ لعنت تھوڑی ہے کہ شوہر کی صداقت کے اوپر یہ دلیل کہ جو کہہ رہا تھا وہ حق ہے، اور عورت کے لیے اس سے بڑی موت کیا ہوگی کہ وہ سب کچھ لے کے پھر رہی ہے لیکن اس کی جان کے یہاں قاتل نہیں بنے، جب تک گواہ نہیں لگے حد رہی ہے۔ آپ اور میں، ایک حافظ قرآن کی جیب سے قرآن گرے چولہے میں، اتفاقاً محلے والے نکلیں، اسپیکر میں اعلان کریں اور مار ڈالیں، یہاں ہم نے مار کھائی ہے۔ ایک شخص کو دیکھیں، ایک آدمی آواز نکالے سیال کوٹ میں ننگا کر کے مار کے آگ لگا دیں، مار یہاں کھائی ہے۔ قرآن مجید یاد رہے جلا کے نہیں ہارتا، یہ چیرنے پھاڑنے سے نہیں ہارتا۔ قرآن کل بھی جیتا ہوا تھا، قرآن کی آج بھی جیت ہے۔ قرآن تب جیتتا ہے جب آپ اور میں اس پہ عمل پیرا ہو جاتے ہیں۔ دوسری چیز جہاں ہم نے مار کھائی ہے، ہم نے رب پر ایمان رکھتے ہوئے دوسرا کام جو کر کے مسلمان جیتے تھے وہ نماز تھی، وہ نماز تھی۔ آپ کو پتہ ہے حالت خوف میں بھی نماز نہیں چھوڑی گئی، بالکل۔ یہ چیپٹر ہے احادیث کی کتابوں میں، کتاب صلاۃ الخوف، کیسے ایک صف پڑھے گی دوسری بیٹھے گی یا نگرانی کرے گی، پھر وہ پڑھے گی دوسری صف نگرانی کرے گی، اور امام ان کو کیسے جو ہے وہ گائیڈ کرے گا۔ اور حالت جنگ میں بھی اگر یہ نہیں بھولی اور میرے محبوب کا سر جو ہے وہ سجدے میں پڑا ہوا ہے، آج ہم حالت امن میں ہو کے بھی اگر اس سبق کو بھلائے ہوئے ہیں تو الزام اللہ کو نہ دے کہ حالات خراب ہو گئے ہیں، مارکیٹیں ہاتھ سے نکل گئی ہیں، کاروبار نکل گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اس کا کاروبار نہیں روکتا، روٹی روزی نہیں روکتا، وہ کھا کے ہی سوتے ہیں۔ وہ ناراض ہوتا ہے تو اپنے گھر میں نہیں آنے دیتا۔ بس یہ چیک کر لیں مارکیٹ کتنی ہے، لوگ کتنے ہیں، محلے کتنے بڑے ہیں، مسجدیں کتنی چھوٹی ہیں، مگر وہاں بھی پھر یہ حالت ہے تو تیار رہیے، اگر ہم نہ لوٹے تو پھر وہ قومیں بدلا کرتا ہے، وہ افراد بدل دیتا ہے، وہ لوگ بدل دیتا ہے، وہ حالات بدلتا ہے۔ اور تیسری چیز جس میدان میں پریکٹیکلی ہم نے مار کھائی ہے، یہ تو یقین ہے کہ مالک اللہ ہے، خزانے اس کے ہیں، ساری دنیا مل کے پچھلے اگلے موجودہ لوگ اٹھ کے میدان میں آ کے اللہ کو اپلیکیشن لگا دیں کہ اتنا چاہیے، ڈیمانڈ نوٹس بھیج دیں اور رب سب کو دے دے، تو رب کے خزانوں میں تو اتنی بھی کمی نہیں آتی کہ سمندر میں سوئی کو ڈبو کے نکالیں تو جتنا پانی اس کے ساتھ لگتا ہے، یہ پوری دنیا کی ڈیمانڈ ہے اور وہ اس کی عطا ہے، اور وہ اس کے سمندر کے خزانے موجود ہیں، کمی نہیں آنے والی۔ مگر وہ اتنا دے کے اگر 2.5 روپے مانگ لیتا ہے 100 کے بعد تو ہم مر جاتے ہیں، یہاں موت ہے ہماری۔ دراصل غریب غریب نہ ہوتا، مسکین کبھی خودکشی نہ کرتا، بیوہ اپنے آپ کو کبھی آگ نہ لگاتی، اور یتیم کبھی جاتے ہوئے چٹھی لکھ کے، چچے موجود، تائے موجود، ددیال ننیال موجود، اور بدترین موت نہ مرتا اگر ہم نے یہ آیت سمجھی ہوتی، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم۔ دین کو جھٹلانے والا، اسلام کو جھٹلانے والا، قرآن کو جھٹلانے والا، رب کو، توحید کو جھٹلانے والا دیکھا ہے کبھی آپ نے؟ نہیں جی، میں نے تو اپنے بازار میں نہیں دیکھا ایسا ملا ہو۔ اللہ کہتے ہیں جس معاشرے میں، جس سوسائٹی میں، محلے میں، گلی میں یتیم دھکے کھا رہا ہو، یہی ہے وہ رب کو جھٹلانے والا۔ اس میں آپ بھی ہیں، میں بھی ہوں۔ شاید کہ آپ کے پاس آپ کی گلی کی لسٹ نہ ہو اور میرے پاس میری گلی کی لسٹ نہ ہو کہ میری گلی میں کتنے گھر ہیں اور ان گھروں میں یتیم کتنے ہیں۔ میری کلاس کا تو مجھے پتہ ہے کہ اتنے بچے پڑھتے ہیں، اتنا کوٹا ہے میری کلاس کا، لیکن شاید ٹیچر کو یہ علم نہ ہو کہ میری کلاس میں یتیم کتنے ہیں۔ کیوں یتیمی، کیوں مسکینی، کیوں آج غربت؟ کہ 100 والے نے نوٹ کھلا کروا کے صرف 2.5 روپے ڈھونڈ کے چل کے تلاش کر کے غریب کو دینے تھے، مگر وہ دینے والے نہیں رہے ہیں، لینے والے تو بڑے ہیں، رسیدیں بنا کے ہر بندہ۔ اور یہ رمضان قریب آتا ہے تو ماشاءاللہ مارکیٹ کے لوگ علماء سے پوچھتے ہیں، میرے سے پوچھتے ہیں تو باقیوں سے بھی پوچھتے ہوں گے، سر 5 سال ہو گئے ادھار پھنسا ہوا ہے، بندہ ماڑا ہے، اس سال کی زکوٰۃ اس کو دے دوں؟ میں نے کہا اگر وہ ویسے آپ سے مانگنے آیا اور تو دیں گے؟ کہا نہیں۔ کہا تو یہ اس کھاتے میں لکھنا چاہتا ہوں، اصل میں تو لکھنا نہیں چاہتا، تو اپنا وہ دیا ہوا نکلوانا چاہتا ہے۔ پرابلم صرف اتنی ہے۔ رمضان سے پہلے میرے 5 بیٹے ہیں، 5 بیٹے ہیں،
اور ہمارے پاس ماشاءاللہ 35 تولے سونا ہے جی، باقی بھی اماؤنٹ ہے، لیکن بچے ہیں ایسے ضائع نہ کر بیٹھیں، تو کیا میں ان سے لینے کی بجائے ان کو سب کو واپس نہیں کر دوں، ان کے نام نہیں کروا دوں؟ موت کا تو پتہ نہیں، قاری نویس صاحب کیسے اچانک جاتے جاتے کچھ بتائے بغیر ہی اللہ کے پاس چلے گئے رحمہ اللہ تعالیٰ، پتہ ہے جی۔ اچھا پھر کیا کرنا ہے؟ وہ جی 35 تولے میرے پاس ہے، میں اپنے بچوں کو نہ دے دوں؟ میں نے کہا جی اس سے کیا ہوگا جی، 7 تولے آ جائے گا۔ بعد میں سمجھ آئی کہ نہیں، وہ رمضان میں اس 35 تولے کی زکوٰۃ سے بچنا چاہتا ہے، 7.5 پہ زکوٰۃ ہے، 7 آئے گی۔ اب وہ تقسیم ہو گئی ہے۔ صحیح فرمایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو اکٹھا ہے الگ نہیں کیا جائے گا زکوٰۃ کے ڈر سے، اور جو الگ ہے اسے اکٹھا نہیں کیا جائے گا بچت کے ڈر سے۔ مگر ہم ہیں مار یہیں کھائی ہے۔ اور آئیں چوتھا کام دیکھیں، ہم نے روزوں میں مار کھائی ہے۔ ڈائٹنگ کریں گے با کمال کریں گے، صبح کمپنی باغ کو دیکھیے، لوگ الٹے لٹکے ہوتے ہیں، سر اوپر پاؤں نیچے، پہلے کھاتے اتنا ہے کہ ماشاءاللہ پیٹ کنٹرول نہیں ہوتا، جسم کنٹرول نہیں، اور پھر جب بیماریاں لگتی ہیں تو بات کریں رمضان کی، وہ جی میری شوگر لو ہے، میرا جی بی پی لو ہو جاتا ہے، جناب میرا پتا پانی ہو جاتا ہے، میرا تو نام اتنا لمبا روزہ، میرے سے تو 1 گھنٹہ سگریٹ کے بغیر نہیں نکلتا، یہ کیسے؟ سر جی یہاں مار کھائی ہے ہم نے۔ اگر بھوک مرنی ہو اور بیرون ملک جانا ہو تو ہم کن کن راستوں سے جاتے ہیں، وہاں سے رپورٹیں آتی ہیں کہ آج 3 دن ہو گئے ہیں بیٹے نے کھانا ہی نہیں کھایا، جنگلوں میں پڑا ہے، کوئی دینے کو تیار نہیں، پانی کی بوتل پاس نہیں ہے، گندا پانی پی رہے ہیں۔ لیکن اگر رب کا پتہ ہو کہ اس نے لے جانا ہے، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، تیرا ہر قدم تو تجھے میرے قریب کر رہا ہے، اور روزے سے تیرا پتا پانی ہو رہا ہے، کون رکھے گا؟ یہاں ہم نے مار کھائی ہے۔ اور 5ویں اور آخری چیز جہاں کہنا چاہ رہا ہوں، جس میں ہم نے مار کھا لی ہے نا، ہر دن ہمارا ٹرپ ہے، ٹورزم ہے، پوری دنیا میں جا رہے ہیں، بھاگم بھاگ لگی ہوئی ہے، آپ سوچ نہیں سکتے کہ کہاں کہاں پہنچے ہیں، کس ملک میں کیا معروف ہے وہاں پہنچے ہوئے ہیں، فیملی سمیت پہنچے ہوئے ہیں۔ لیکن جس ٹرپ سے، جس سفر سے گناہ مٹتے ہیں، نیکیاں ملتی ہیں، ماضی صاف ہوتا ہے، مستقبل کی گارنٹی ملتی ہے، حج اور عمرے پہ جاتے ہوئے 100 پریشانی ہے۔ حضرات جو جا رہے ہیں نا، ان کی بھی حالت پتلی ہے، اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ میں کسی کے عمل کے اوپر شک کرنے والا نہیں، میں اپنے آپ سے مخاطب ہوں، بہت پریشانی کا عالم ہے۔ 100 میں سے شاید 10 لوگ ہوں جو وہاں جا کے سیلفی نہ بناتے ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ دکھاوا عبادت میں عبادت کو لے ڈوبتا ہے، ریاضت میں ریاضت کو لے ڈوبتا ہے، کھڑے ہو کے، پوز بنا بنا کے، ہاتھ اٹھا اٹھا کے، پتہ نہیں کیا کر کر کے، اور پھر تنعیم پہنچ کے وہاں سے واپس آ کے احرام باندھ باندھ کے آ کے بتائیں گے جناب 21 دن میں نے 100 عمرے کرے ہیں۔ تیرے اللہ کو گنتی نہیں چاہیے تھی، اگر گنتی مقصود ہوتی تو 23 سالہ دور نبوت میں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمروں کی بھرمار کر دیتے، مگر پوری زندگی میں 4 کرے ہیں۔ اگر بات صرف حج بار بار لوٹانے پہ ہوتی تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پہ جب حج فرض ہوا تھا تب سے کم از کم لگاتار یہ حج چلتا رہتا، مگر ایک حج یہاں معیاری چیز چاہیے تھی، مگر ہم نے مقدار کی بنا لی۔ یہ جی ماشاءاللہ مولانا جو ہیں، یہ بزرگ جو ہیں، فلاں جو ہیں وہ تاجر، فلاں ٹریڈ والے، فلاں بزنس مین، فلاں فیکٹری کے مالک، یہ ہر جمعہ بیت اللہ میں پڑھ کے آتے ہیں۔ بڑی اچھی بات ہے جی، مزے کی بات ہے۔ واپسی پہ آ کے کوئی چینج آئی؟ کلمہ پڑھ کے چینج آئی؟ فرشتوں پر یقین ہے کہ ان کی ایک پھونک دنیا ہلا دیتی، اگر رب چاہے تو میرے ظلم اور اکڑ میں فرق آیا، میری گردن کا سریا نکلا، میرے سینے میں کچھ نرمی آئی؟ اگر یہ نہیں آئی تو پھر حج بھی ویسا ہے جیسا کہ بابا جی کہتے ہیں، حج بھی کیتی جاندے ہو تے لو بھی پیتی جاندے ہو۔ یہ کہیں اور اتنا زیادہ نہیں جتنا مارکیٹ میں نظر آتا ہے۔ ویل للمطففین، قرآن بھی پڑھی جاتے ہیں، قرآن کا مظاہرہ انہی 8 بازاروں میں سب سے زیادہ ہوتا ہے، اور تاجر ہی بیچ میں شریک ہوتے ہیں۔ لیکن کیا مجال کہ کبھی یہ بھی سمجھ سکیں کہ قرآن بولتا کیا ہے، قرآن کہتا کیا ہے۔ اگر قرآن کے بول پڑھے ہوتے، حدیث پاک کے بول پڑھے ہوتے، اللہ کی قسم اس دنیا میں قاری نویس صاحب
جب میں پہلے سال یہاں 89 میں آیا تھا تو ہم سے سینئر تھے، میں ان کی لائف کو دیکھتا تھا، اور 21 سالہ جوانی کے آغاز میں باپ کا چلے جانا اور مسجد سے ریلیٹڈ ہونا، آپ سوچ نہیں سکتے کہ کیا کیفیت ہوتی ہے، کیا ملتا ہے۔ لیکن ماں جی کا یہ فیصلہ لینا کہ نہیں بیٹا دین سے نہیں ہٹنا، اور زندگی قرآن پڑھتے پڑھانے میں گزار دی۔ حضرات فیصلے آپ کے سامنے ہیں، ولیوں کے سر پہ کوئی سینگ نہیں اگتے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ ولی کے سر کے اوپر کوئی آسمان سے تاج نہیں اترتے، وہ اسی زمین کی مٹی سے نکلنے والی کپاس کے دھاگے کی پگڑی باندھتے ہیں، یہی کی ٹوپی ہوتی ہے، یہی کا لباس ہوتا ہے، یہی کا کھاتے پیتے ہیں، لیکن یہ رب سے تعلق ہوتا ہے کہ میرا رب آخری رات کے اندر بھی تلاوتوں سے جوڑے رکھتا ہے۔ اس سے ایک دن پہلے اسی دارالقرآن میں تھا، ایک ہی شہر میں، لیکن رب مہلت دے دیتا ہے، میں بھی وہیں تھا وہ بھی ادھر ہی تھے، مجھے رب نے مڑنے کا موقع دے دیا، ان کو نہیں۔ موقع آپ کے لیے بھی ایسے ہے، میرے لیے بھی ایسے ہے، موقع دے رہا ہے، مہلت دے رہا ہے، ٹائم ابھی باقی ہے۔ بچوں کا معاملہ کیا ہے، رب سنبھال لے گا، اگر قاری صاحب کو سنبھال لیا تو ان کے بچے بھی سنبھلیں گے انشاءاللہ، اور ان سے بہتر سنبھلیں گے، آپ کے بچے بھی سنبھلیں گے، میرے بھی سنبھلیں گے، وہ سنبھالنے والا ہے۔ وہ ٹائٹینک اس ڈوبنے والے جہاز کے اوپر ایک بچے کو پیدا کر کے اور ترکی کے زلزلے میں ماں کو مروا کے اس سے بچے کو زندگی نہیں دے کے بتاتا ہے کہ میں کچھ ہوں، سارا نظام میرے ہاتھ میں ہے۔ تو جب نظام اس کے ہاتھ میں ہے تو بھاگم بھاگ، دوڑ، یہ تنافس، یہ ہار جیت کے چکر، یہ حلال و حرام کے امتیاز کے بغیر کمائی اور اس کے بغیر کھانا پینا اور لین دین، یہ لوٹ مار، اور ہر وقت کے شکووں سے نکل کے 6 مقامات پہ اللہ کا شکر کریں کہ اللہ نے وہ ہمیں صاحب ایمان بنایا ہے جو 6 ارب لوگوں کے پاس نہیں، اور 5 چیزوں میں پریکٹیکل میں فکر کریں، یہی اسلام ہے، یہی زندگی ہے، یہی کامیابی ہے، یہی کامرانی ہے۔ وگرنہ جتنے دروس دے لوں یا آپ سن لیں، ایک ہی نتیجہ نکلے گا، اینڈ پہ 0۔ اور میں اس کی 2 مثالیں دے کے یا سلام کہتا ہوں، ساری زندگی سنا ہے، گالی نہیں دینی۔ مجھے آج 33 سالوں میں، جب سے میں نے یہ پڑھا ہے، پہلے نہیں پتا تھا، جب سے میں نے یہ پڑھا ہے، مجھے ابھی تک ایک بھی شخص ایسا نہیں ملا جو دعوے سے، پنجابی جی کہندے نے ہکتے ذرا ہاتھ مار کے کبھی میں کدی گال نہیں کڈی، نہیں ملتا۔ کیوں؟ علم کی کمی ہے، تربیت کی کمی ہے، نالج کی کمی ہے، قرآن گھر میں نہیں ہے، حدیث نہیں ہے، سیرت کی کانفرنسیں نہیں ہوتی، اجتماعات، خطابات نہیں ہوتے، مجلے نہیں چھپ رہے، یونیورسٹیاں، کالجز، ادارے اور مدارس یا مساجد نہیں پڑھا رہے ہیں۔ کہا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، منافق ہے وہ بندہ جو وعدہ کرے اور وعدہ خلافی کرے۔ مجھے ابھی تک ایک شخص ایسا نہیں ملا جو کہے میں کبھی وعدہ خلافی نہیں کی تھی، اور حضور نے کہا تھا غصہ نہیں کرنا، اور ابھی تک ایسا بھی شخص نہیں ملا جنہیں کبھی غصہ نہ کیتا ہوا۔ ایک ملا تھا، اللہ بھلا کرے، ڈسکے میں کہنے لگا پاجی کبھی غصہ نہیں کیتا۔ خوشی ہوئی، میں نے کیمرے والے کو کہا ذرا کیمرہ لگاؤ، ملاقات کریں گے، ملیں گے، آج تو میں پروگرام پہ اسپیشلی آؤں گا۔ تو میں نے کہا جی واقعی نہیں کبھی غصہ کیا؟ کہتے جی نہیں۔ میں نے کہا شادی شدہ ہیں؟ کہتے جی۔ میں نے کہا جی گواہی آپ کی گھر والی سے لینی ہے؟ کہندا جی پھر تو نہ ہی لین والی گل ہوئی، نہیں سمجھے ہوں گے آپ میں کتنا میاں مٹھو ہوں، میں کتنا میٹھا ہوں، میں کتنا سویٹ ہوں، اور لوگ مجھے کیا کیا کہتے ہیں۔ پہچان میری گھر میں ہوتی ہے کہ میری سویٹنس کتنی ہے، میرے لب و لہجے کی شیرینی کتنی ہے۔ اگر ہم یہاں فیل ہیں نا تو سمجھ لیں کہ کہیں کمی رہ گئی ہے، اور وہ کمی علم کی نہیں، ہم بہت جانتے ہیں، کمی ہے تربیت کی۔ تربیت سے ہی بدلتا ہے قوموں کا مزاج، وگرنہ علم سے ابو جہل کی جہالت نہیں جاتی۔ آئیں ذرا لوٹیں، ایک دفعہ اپنی زندگی کو پرکھیں۔ میں سب کو تو نہیں بدل سکتا، میں خود کو تو بدل سکتا ہوں۔ اللہ مجھے صحیح ہونے کی توفیق سے نوازے، وما توفیقی الا باللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا